ذی الحج کا جو مہینہ ہے اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم، ان دو مہینوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی عبادات رکھی ہیں، حج ہے، قربانی ہے، وہاں پہ عالم اسلام میں دو بڑے سانحات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں اور بہت رنج اور غم کا اور الم کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ جتنا دور ہوتا جاتا ہے، معاشرے کے اندر خرابی کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جائے گا، خرابی تھوڑی زیادہ ہوگی اور اچھائی آہستہ آہستہ کم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مراد نبی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جن کو مانگا تھا، اور خلفائے راشدین میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور جن کے بارے میں غیر مسلم مورخین بھی یہ کہتے ہیں کہ ان جیسا خلیفہ، ان جیسا حکمراں انسانی تاریخ میں کم گزرا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مزید 10 سال حکومت دے دیتا تو شاید دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہ ہوتی جہاں اسلام نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے جلیل القدر بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ سسر کا رشتہ بھی تھا۔ آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی رشتہ بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا رشتہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابہ میں، عشرہ مبشرہ میں، ان کی سانحہ شہادت ذی الحجہ کے آخر میں پیش آیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے آخر میں 28 یا 27 ذی الحجہ کو فجر کے وقت ایک مجوسی شخص نے آپ کو خنجر مارا تھا نماز پڑھانے کے دوران، جو کہ غلام تھا، اور وہ آپ سے ایک کدورت دل میں رکھتا تھا، تو اس نے اپنا زہر میں بجھا ہوا خنجر لا کے فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کیا تھا۔ آپ زخمی ہوئے، 2-3 دن آپ زخمی رہے، اور اس کے بعد بعض روایت میں آتا ہے کہ یکم محرم الحرام میں آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ عالم اسلام کا ایک بڑا سانحہ ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کو صاحب السر کہا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، ان سے کئی دفعہ جو سوالات پوچھے، ایک سوال یہ پوچھتے تھے وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی، جن ایسے بڑے واقعات کی پیشین گوئی کی ہے، تو وہ کیا میرے زمانے میں ہے؟ تو بعض روایات سے ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جواب دیا تھا کہ امیر المومنین، یہ سارے واقعات آپ کی حیات کے بعد ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکت، جب تک آپ حیات رہے، امت ہر طرح کے اختلاف اور بڑی چیزوں سے محفوظ رہی۔ آپ کی شہادت کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک دوسرے رنگ کے اندر وہ حالات دکھائے تاکہ امت رہتی دنیا تک، جب تک امت ہے، وہ ہر چیز سیکھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک نہایت المناک حادثہ ہے۔ آپ کو جب خنجر لگا اور طبیب نے آ کے آپ کو کچھ دوا دی، تو دوا آپ کے معدے میں جانے کے بجائے پیٹ سے نکلنے لگی، تو طبیب نے یہ عرض کیا کہ امیر المؤمنین اب آپ وصیت کر دیجئے۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کو جو زخم اتنا گہرا آیا ہے، آنتیں اندر سے اس بری طرح سے کٹ گئی ہیں کہ اب آپ کے بچنے کی امید نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو آپ وصیت فرما دیجئے۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا ہے جو بڑا سانحہ جان کا ہے، اور اسی طریقے سے اسلامی مہینے کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس میں کچھ آگے جا کر یعنی 9-10 تاریخ کو دوسرا بڑا سانحہ پیش آیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے، آپ کی محبوب شخصیت، جنت میں نوجوانوں کے سردار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ریحان یعنی کہ اپنا پھول قرار دیا تھا، جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ تو ان سے محبت فرما۔ ان میں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بڑا مشہور شہادت کا واقعہ ہے، کربلا میں پیش آیا تھا، وہ بھی انہی دنوں میں پیش آیا تھا۔ تو آخری مہینہ جو ہے اسلامی سال کا اور پہلا مہینہ جو اسلامی سال کا ہے، ان کے دوران جو یہ 2 سانحے پیش آئے، امت کے لیے بڑے افسوسناک اور بڑے رنج اور غم کا سبب ہے۔ ہمیں ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟
اور ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس پر بات کریں گے. لیکن جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دیا، اس میں کچھ امت کے ہمارے لوگ بھی شامل رہے جو اس گناہ میں شریک رہے، اور امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیش کیے. ایک آخری بات عرض کرتا ہوں اور اس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں علماء نے اس پر گفتگو کی ہے کہ امت میں یہ حالات کیوں پیش آئے، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت میں ہر طرح کے حالات اس لیے پیش کیے تاکہ امت ہر چیز کے حوالے سے تیار رہے، چونکہ یہ امت آخری جو وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں رہتی دنیا تک رہنے کے لیے آئی ہے. چنانچہ ایسے سارے حالات جس کے اندر اختلاف بھی ہوئے، جس کے اندر آپس میں نزاعات بھی، وہ ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خیر القرون اچھائی کے زمانے سے امت کو سبق دیا، اور آج تک امت ان چیزوں سے سیکھتی آ رہی ہے، اور ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے اور درس لینا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے پروگراموں میں اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات اور ایسے سانحے جو ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں امت میں جو افتراق اور انتشار پیدا ہوا ہے، اللہ سے افتراق اور انتشار کو کم کرے اور ہمیں ایسے سانحات اور واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.